الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عين في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پچھلے ہفتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے مرتبے پر گفتگو ہوتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے پر گفتگو اور یہ ناکارہ یہ گناہگار کیسے مکمل کر سکتا ہے، جبکہ قرآن جا بجا فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن انسان کا جب وہاں چپ ہو جاتا ہے پھر میرے نبی کا مرتبہ ہم چھو نہیں سکتے. میرے نبی کے تعلقات سے اتنا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے لوگوں ہم نے اے محمد ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا ہے. اے اللہ جسے تو بلند کر دے میرا پیمانہ نام نہیں سکتا اسے. اللہ جسے مرتبہ دے دے میں اسے کیسے تول سکتا ہوں. بس اس سے اپنی ذات کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہو، اس سے اپنا رابطہ بنانے کی کوشش کرو. جس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، جس کو اللہ نے شریعت دی ہے، اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ. اور دیکھو بھائی دنیا کا اصول ہے، کسی شخص سے اگر جڑنا ہے تو ہمیں اس کی نظر سے، اس کی فکر سے، اس کے مشن سے جڑنا پڑتا ہے، اس کے کاروبار سے، اس کی لائن سے جڑنا پڑتا ہے نا. اس دنیا کا اصول ہے. ہمیں کسی ڈرائیور سے جڑنا ہے تو ہمیں گاڑیوں کی باتیں ہمیں اس سے کرنی پڑتی ہیں. اور اگر کالج لائن کا کوئی انسان ہے تو اسے وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں جس ڈپارٹمنٹ کا جو ہوتا ہے اسی سے باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے تو پھر ہمیں پتہ کرنا پڑے گا وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نبی سے قربت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. میرے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی چیزیں کس چیز میں ارشاد فرمائی ہیں. حدیث میں نے پڑھی تھی. تو اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک واقعہ میں سب سے پہلے اس واقعے کو میں آخر میں پھر دہراؤں گا کہ اس پیغام میں اس واقعے میں ایک واقعہ ہے، اس سے سمجھنا ہے سب کو. آپ کو خوب معلوم ہوگا، آپ کو، ہم کو، بلکہ اگر جس کو نہیں معلوم وہ واقعہ وہ خبر اسے نہیں معلوم، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہے. مجھے نہیں لگتا. ایک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پیش آیا. وہ واقعہ سیدنا حسین کا ہے. سیدنا حسین جنگ کر رہے تھے، یزید کا لشکر سامنے تھا، جنگ کر رہے ہیں، پانی نہیں ملا پھر بھی جنگ کر رہے ہیں، جنگ نہیں ہوئی. بھوکے ہیں جنگ کر رہے ہیں، پتہ چلا فلاں شہید ہو گیا جنگ کر رہے ہیں، وہ خیمہ لوٹ لیا گیا جنگ کر رہے ہیں. سب عورتوں کو پکڑا جا رہا ہے جنگ کر رہے ہیں.
تلوار حسین کی رکی نہیں، تلوار حسین کی رکی نہیں۔ سورج ڈھلنے کو آیا، دن گزرنے کو آیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے اگر نماز چھوڑنے کا کوئی وقت ہوتا تو حسین پر ہوتا کہ حسین کو نماز چھوڑ۔ تاریخ میں اگر کوئی وقت ہوتا حضرت حسین، سیدنا حسین، امام حسین نے کہا عزیر جاؤ سمر سے کہو کہ نماز کا وقت دے، نماز کا وقت دے۔ کیوں؟ کہ نماز کا وقت اس لیے دے کہ میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر میرا نبی یہ نہ فرماتا تو میں نماز چھوڑتا۔ اور ہم اور آپ سگریٹ پوری نہیں ہو رہی اسی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھانا نہیں کھائے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عقل کے ناخن لو، تمہارا حسین سگریٹ سے درخواست کر، کبھی حسین نے جھک کر فیصلہ نہیں لیا، حسین نے کبھی جھک کر فیصلہ نہیں لیا، کبھی درخواست نہیں کی۔ اور حسین نے کہا عزیر جا کر کہو، صبر سے کہو کہ نماز کا وقت دے دے۔ تاریخ جانتی ہے، اتحاد جانتا ہے، پورا گواہ ہے کہ تاریخ نے اتنے ظالم نہیں دیکھے، تاریخ نے کبھی اتنے مظلوم نہیں دیکھے جتنا ظلم خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، اتنا ظلم کسی نے نہیں دیکھا، اور اتنے ظالم نہیں دیکھے، اتنے مظلوم نہیں دیکھے، اور وہ اپنے نبی کے پیارے نہیں دیکھے جو جان فداور کرنے کے لیے معلوم ہے کہ ظالم رکیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمر نے صاف کہہ دیا کہ نمازوں کا وقت نہیں دیا جائے گا، جنگ جاری رہے گی۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں تلوار مبارک، ہمیں تلواریں بھی مبارک اور سلسلے بھی مبارک۔ کہا کہ دیکھو آدھے لوگ جنگ کرو اور آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، آدھے لوگوں نے جنگ کی، پھر آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، آدھے لوگوں نے جنگ کی، اور عصر کا وقت آتے آتے پورا لشکر کی گردنیں نیزوں پہ چڑھ گئی تھی۔ حسین کا سر بھی نیزے پہ چڑھا دیا گیا تھا، لیکن میرے بھائیوں اور نوجوانوں، نبی کے نواسوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، نبی کے نواسوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ بھول گئے نبی کے مشن کو، بھول گئے حسین کے مشن کو، بھولا دیا ہم نے فاطمہ کے لختے جگروں کو۔ ارے تم وقت پر یاد کرتے ہو، کرو تو کسی نے تمہیں منع نہیں کیا، لیکن تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ تم فجر میں سوتے ہو، کیسے گوارا دل کر جاتا ہے کہ عصر چھوڑ دیتے ہو؟ اور عصر کی نماز پانے کے لیے حسین نے پورے لشکر کو شہید کروا دیا، اور کچھ شہید ہو گئے تھے۔ عصر کی نماز حاصل ہو، عصر کے ٹائم سے پہلے سمر کے لشکر نے حسین کے لشکر کو تیز کر دیا تھا، اور میرے حسین کے سر کو نیزے بنا دیا۔ کیوں؟ سوچو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اسلام کو ڈھا دیا ہے۔ چاہے جہاد کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے تلواریں کیوں نہ چل رہی ہوں، کہ امت کو پیغام دینا تھا حسین کو، امت کو پیغام دینا تھا حسین کو کہ تلوار کیوں نہ چل رہی ہو، دشمن مد مقابل کیوں نہ ہو، سب نماز کا وقت آئے تو میرے بھائیوں دکانوں پر شٹر ڈال دینا، گاڑی چل رہی ہو روک لینا، کھیل میں لگے ہو چھوڑ دینا، کھانے پر بیٹھے ہو کھانا مؤخر کر لینا،
کہیں جانے والے ہو اپنا پروگرام ملتوی کر دینا، سسٹم میں چینجنگ لے آنا اور نمازوں سے اپنی ترکیب بنانا، یہ پیغام دینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ستون نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جس نے نماز پڑھی ہے اس نے اسلام کو بنایا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا میرے نبی نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ، نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کس اعتبار سے نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، اور کتنا بھی عذر آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں اللہ چاہتا ہے، اس کا نبی چاہتا ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کے نماز تقسیم کرو، اور یہ ہمارا پورا مسلم چھیتر ہے، پورا مسلم محلہ ہے، اسی اعتبار سے دکانوں پر افراد بدلو کہ عصر کی ہم پڑھ کر وہاں آئیں گے، وہاں پہلے ہوتی ہے، اور عصر تم یہاں جا کر پڑھنا۔ یہ نظام، قاعدہ یہ ہے کہ ساری دکانوں کے شٹر آدھے آدھے ہو جائیں، تاکہ کہ نماز ادا ہو اور احترام نماز باقی رہے، احترام نماز باقی رہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، معلوم ہے ہم لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جہاں کھڑے ہیں ویسے کھڑے رہتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جیسے حال میں ہیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناظران ہو اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو۔ جو قومیں اذان کا احترام نہیں کرتی وہ نماز کی پابند نہیں ہوتی، جو قومیں اذان کا احترام نہیں کرتی وہ نمازی نہیں ہوتی۔ ہمیں سب سے پہلا مرحلہ نماز میں اذان کا ہے۔ اور آپ کو اذان کے تعلق سے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ میدان محشر میں سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سب جنت میں جانے والے ہوں گے، سب جنت میں جانے والے ہوں گے، پورا مجمع بیٹھا ہوگا۔ اس وقت میرے نبی کو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے نا، میرے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نا، اور ان کی امت جنت میں جائے گی، ہم گنہگار۔ میرے نبی کے سب سے پہلے میرا کوئی کمال نہیں، میرے نبی کا کمال ہے، میرے نبی کا کمال، میرا کوئی کمال نہیں، میں سیاہکار، گنہگار، خطاکار، سمجھے، لیکن اللہ نبی کے سب سے پہلے ہم سب جنت میں جائیں گے۔ سواری لائی جائے گی میرے نبی کی جنت میں داخلے کے لیے، کیا لائی جائے گی؟ سواری لائی جائے گی، میرے نبی سواری پر بیٹھیں گے تو اس کی لگام جو ہوگی نا، اس کی رسی جو ہوگی وہ گر جائے گی، اس کی رسی کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، اور پھر میرے نبی بیٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے لے جانے والا اندر کوئی اور ہوگا، میں خود نہیں جا رہا ہوں۔ مطلب جو سواری ہے اس کی ڈرائیورنگ کوئی اور کرے گا، تو سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، یوں دیکھ رہے ہوں گے، کون آئے گا، 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 کون آئے گا؟ ارے کون آ سکتا ہے؟ ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، حضرت علی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، حضرت عمر اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، حضرت عثمان اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں اپنے اپنی جگہ پر۔ ایک کس کا نصیب جاگ رہا ہے، وہ جو زمین پر گھسیٹا گیا، وہ ریت پر جو گھسیٹا گیا، جس کے سینے پر پتھر توڑے گئے، وہ بلال کالا کلوٹا، جس کے موٹے موٹے اونٹ، جس کے بال ایسے کہ کنگھی نہ لگے رکھے، وہ حبشی غلام بلال آتا ہے اور پھر نبی کی لگام کو پکڑ کر آخر کیوں؟ اللہ کے سبحانہ وہ بلال کو جو رتبہ ملا ہے وہ اذان کا رتبہ ملا ہے۔ وہ اذان مؤذن تھے وہ میرے نبی کے، اور مؤذن کا مقام یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ نہ ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں میں خلیفہ نہ ہوتا، میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، میں مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ تو سوچو کہ کتنا بڑا مقام ہے، ہم اور آپ آج سے تہیہ کر لیں کہ نماز کو قائم کریں گے اور نماز کا احترام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، سنت ادا فرما دے۔